پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندوں وہ جو ایمان لائے ہو، ان بے شک ارضی میری زمین واسعۃ وسیع ہے، فإیایا فاعبدون پس صرف میری ہی پس تم عبادت کرو میری۔ اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے۔ مکی صورت میں اہل ایمان سے خطاب بہت کم کیا گیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بہت پیار سے اپنے بندوں سے مخاطب ہیں کہ ایمان لانے کی وجہ سے مکہ کی سرزمین پر تمہارا رہنا مشکل کر دیا ہے مشرکین نے، تو تم اس سرزمین کو چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، میری زمین بہت وسیع ہے۔ اس آیت میں ہجرت کی طرف رہنمائی ہے، اور ہجرت حبشہ اسی حکم کی روشنی میں کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں وہ جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، پس صرف میری ہی پس تم عبادت کرو میری۔ آیت نمبر 45 اور 46 میں اہل ایمان کو ہدایات دی گئی تھیں، جس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس آیت میں تیسری ہدایت دی جا رہی ہے کہ تمہارا مکہ میں رہنا محال ہو گیا ہے تو ہجرت کر جاؤ۔ جہاں اللہ کی عبادت کرنا اور دین پر قائم رہنا مشکل ہو تو ہجرت کرنا ضروری ہے۔ مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس بات کا ذکر سورہ النساء آیت نمبر 97 میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جہنم وساءت مصيرا۔ بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں، یعنی ان کی جانیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم کس کام میں تھے، کہاں بزی تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے۔ وہ کہتے ہیں یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یعنی موو کر جانا چاہیے تھا، کیوں موو نہیں کیا؟ اللہ کی زمین میں تو بہت ہی وسعت ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، وہ لوگ جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی وسعت والی ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، بے شمار اجر ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان سے کہ اگر تم کسی جگہ پر دین کو فالو نہیں کر پا رہے، اللہ کی عبادت اچھے سے نہیں کر پا رہے، دین پر قائم رہنا تمہارے لیے مشکل ہے، تمہارے بچوں کے عقائد خطرے میں ہیں، ان کے نیک اعمال خطرے میں ہیں، تو موو کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین میں بڑی وسعت ہے، اور جو شخص بھی اس نیت کے ساتھ ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بلیسنگز نصیب کرتا ہے، بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں نصیب کرتا ہے، کیونکہ کاز بہت نوبل ہے نا۔ اتنے نوبل کاز کی وجہ سے موو کر جانا کسی بھی جگہ سے بہت بڑی بات ہے۔ جہاں بھی جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا۔ کل نفس، ہر نفس، ذائقۃ الموت، چکھنے والا ہے موت کو، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ بات تو ہجرت کی ہو رہی تھی، موت کا ذکر کیسے آ گیا؟ موت کے ڈر کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہجرت کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اس آیت میں چوتھی ہدایت دی جا رہی ہے، وہ یہ کہ موت تو ایک دن آنی ہی ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ کون رہا ہے، اور نہ آئندہ کوئی ہمیشہ رہے گا، یہ اٹل حقیقت ہے۔ یہ بات جب انسان کے دماغ میں رہتی ہے تو انتہائی مشکل حالات میں بھی ہمت قائم رہتی ہے۔ انسان حق کا ساتھ چھوڑنے اور دین کے ساتھ سمجھوتا کر لینے والے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے لوگ خود کو دین سے جوڑنے کے لیے اسلامی ماحول کی طرف موو کر جاتے ہیں، بڑا اجر ہے اس کا، لیکن ہجرت کے راستے میں موت کا ڈر رکاوٹ ہے، زندگی سے محبت ہجرت کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ مر جائیں گے تو، سروائیو نہیں کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو اطمینان دیا ہے
کہ تم اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل رہے ہو اور تم نے ان دنیاوی فائدوں کو نظر انداز کر دیا ہے. اور یہ دنیاوی فائدے تو ویسے بھی عارضی ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں. لیکن اگر تم شریعت کو فالو کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے موو کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت ساری آسانیاں کرے گا. ثم الینا ترجعون، جانا تو ویسے بھی اللہ کے پاس ہے. آج نہیں مرو گے تو کل مر جاؤ گے. ٹھیک ہے، موت تو آنی ہے، یہ اٹل حقیقت ہے. آپ کو آل یاسر کی فیملی یاد ہے جنہوں نے بڑی تکلیف اٹھائی دین کے راستے میں، کوئی سمجھاتا نہیں کیا دین کے ساتھ، مار دیے گئے. ہسبینڈ وائف تو اسی وقت ہی مار دیے گئے، ٹھیک ہے نا، لیکن دین کے ساتھ انہوں نے سمجھاتا نہیں کیا. اگر سمجھاتا کر لیتے تو کیا مرنے سے بچ جاتے؟ یہ موت تو لکھی تھی، موت تو آنی ہی ہے. تو ہجرت کے راستے میں موت کا ڈر رکاوٹ ہے، اسی لیے کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کی اچھے، لنبوئنہم، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو، من الجنتی، جنت میں سے، غرفن، بالا خانوں کے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. نعم اجر العاملین، بہت اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا، یعنی نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا اجر ہے. اب 5ویں نصیحت کی جا رہی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5ویں ہدایت دی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے میرے لیے، یعنی اللہ کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، بہت ساری فکروں کے ساتھ موو ہوئے. میرا وعدہ ہے تمہارے لیے جنت اور اس کی بے شمار نعمتیں میں نے تیار کر رکھی ہیں. جنت کے بالا خانوں میں تم رہو گے. یہ جو لفظ آیا نا غرفن، ڈبل سٹوری ولاس کو کہتے ہیں. اور ان بالا خانوں کا ذکر ہم نے سورہ فرقان میں بھی پڑھا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اور یہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. آپ دیکھیے آیت کی ابتدا میں بھی یہی بات ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں اچھے، اور آخر میں بات ہو رہی ہے نعم اجر العاملین، یعنی ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے. ایمان والوں کو عمل کی طرف موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھنی ہم سب نے کہ جنت ہم میں سے کسی کے بھی عمل کا بدلہ نہیں، لیکن اللہ عمل کرنے والوں سے راضی ہوگا. یہ تو جنت والوں کے آنرز میں بات کہی جا رہی ہے، اور ہمیں عمل پر ابھارا جا رہا ہے کہ عمل کرو، عمل کرو گے تو جنت کے لیے راہیں ہموار ہوں گی. پھر فرمایا الذین صبروا، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. پہلے صبر ہوگا پھر توکل آئے گا، اور جتنا ایمان ہوگا اتنا توکل ہوگا، کیونکہ پیچھے بات ایمان کی ہوئی نا، اور یہاں بات ہو رہی ہے صبر اور توکل کی. تو جتنا ایمان ہوگا اتنا توکل ہوگا. اس آیت میں 6ٹھی ہدایت دی جا رہی ہے کہ حق کے راستے میں نکلے ہو، ڈیفیکلٹیز آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، صبر کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. پرابلمز کو فیس کرنے کی ہمت اپنے اندر رکھو اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو. توکل کے بڑے فائدے ہیں. جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اسے مثبت سوچ ملتی ہے، اور سب سے بڑی نعمت انسان کو سکون میسر آ جاتا ہے، وہ اطمینان میں آ جاتا ہے. پھر اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے انسان پر امید رہتا ہے، ہوپ فل رہتا ہے، اس کے سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں، اس کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ. پھر یہ کہ شیطان کے حملے سے بچاؤ بھی ہوتا ہے، قوت برداشت بڑھ جاتی ہے. جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا تو قوت برداشت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی محبت بھی محسوس ہوتی ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے توکل کا. نیکیوں کی طرف رغبت نصیب ہوتی ہے، بندوں سے بے نیازی نصیب ہوتی ہے. توکل کے بڑے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی جنت میں جانے والے صبر کرنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. اللہ پر بھروسہ کرنا، ان ادر ورڈز آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ اللہ کی رضا میں راضی رہنا. جو اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی. اور جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں
بہت کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں، چاہے کیسے بھی حالات ہوں. ہم کہتے ہیں ہمارے رب کی مرضی ہے، اب ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو ہجرت بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. کسی جگہ کو چھوڑ جانا، اپنی ساری بلانگنگز کو چھوڑ کر چلے جانا، اپنے کاروبار کو چھوڑ جانا، اپنی ساری سیٹنگز کو چھوڑ جانا، صرف اور صرف اللہ کے لیے، تاکہ دین پر اچھے سے عمل ہو سکے. آج آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ابراڈ میں رہتے ہیں. کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں نہ مسجد ہوتی ہے، نہ مدرسے ہوتے ہیں، نہ اسلامک کمیونٹی ہوتی ہے، یعنی کوئی دینی ماحول نہیں ہوتا. ایسے میں لوگ ہجرت کرنے کا سوچتے ہیں. بہت نیک سوچ ہے یہ، اور میں کہوں گی بہت ہمت والے ہی اس سوچ کو پریکٹس میں لا سکتے ہیں. کیونکہ ساری سیٹنگز کو چھوڑ کے جانا، اپنے بنے بنائے کاروبار کو چھوڑ کے جانا، اپنی گھر کی ساری سہولتوں کو چھوڑ کے جانا، اور پھر کسی نئی جگہ موو ہونا، ظاہر اس کے لیے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، انسان کو بہت سارے اندیشے ہوتے ہیں، بہت سارے ڈر ہوتے ہیں کہ اگر ہم وہاں گئے، ہماری ویسی سیٹنگ نہ ہوئی تو، ہمارا کام کاج اچھا نہ چلا تو، رزق کی تنگی آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر کرنا سیکھو، پرابلمس کو فیس کرنے کی ہمت اپنے اندر رکھو، اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑے گا نہیں. تم اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہو نا بہت ساری چیزوں کو، کیا اللہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. اور ایسی بہترین سیٹنگ پھر ان لوگوں کی ہوتی ہے الحمدللہ. نو ڈاؤٹ شروع کا ٹائم ٹف ہوتا ہے ٹف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے اس بات سے، لیکن تکلیف کے ساتھ ہی آسانی ہے. اور جو تکلیف اللہ کے راستے میں ہو، کیا ہی بات ہے. تکلیفیں تو انسان دنیا کے راستے میں بھی جھیلتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں اگر کوئی تکلیف برداشت کر رہے ہیں تو اس کا اجر دنیا والآخرہ میں ملے گا. بلائیاں دنیا والآخرہ میں نصیب ہوں گی، آسانیاں دنیا والآخرہ میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی من دابتن، جانوروں میں سے، لا تحمل رزقها، نہیں اٹھائے ہوئے ہوتے اپنا رزق. کتنی پیاری بات سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ریلیکس کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو جانوروں کو یا جاندار مخلوق کو؟ چلنے والے جاندار، ہر جاندار کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے. اللہ یرزقها، اللہ ہی رزق دیتا ہے ان کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی. تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو؟ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اس آیت میں 7ویں نصیحت کی جا رہی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7ویں ہدایت دی گئی مومنین کو، مہاجرین کو، کہ اللہ تمہارے رزق کا ذمہ دار ہے. تمہارے رزق کا ذمہ دار اللہ خود ہے، کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ کیونکہ ہجرت کرنے میں رکاوٹ یہ بات بھی ہے کہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، کیسے سیٹل ہوں گے، کیسے ایڈجسٹ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہر حاجت مند کی حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کا اس کو علم ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اپنے تمام اسباب کو چھوڑ کر مجھ پر بھروسہ کر بیٹھا ہے، تو وہ ایسے وسیلے بناتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے نا، تو کیا اللہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کر برکت عطا فرمائے گا. ایک روایت آتی ہے جس سے اتنا ایمان بڑھتا ہے، اتنا توکل بڑھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، یعنی اپنے گھونسلوں سے، اور شام کے وقت بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. پر ایسا بھروسہ چاہیے اللہ پر. ایکچولی جب ہم ہجرت کا سوچتے ہیں تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جتنی آرگنائزڈ لائف ہماری پہلی جگہ پر تھی، اتنی ہی آرگنائزڈ فوراً سے ہی دوسری جگہ پر ہو جائے جہاں ہم ہجرت کریں. تو ایسا نہیں ہوتا، تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے. اور انسان جب اپنی آسائشوں کو ضرورت بنا لینا تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی ضرورتوں کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے، اور میں تو یہ کہوں گی کہ آسائشوں کو بھی ضرورت کا ہی نام دے دیا گیا ہے. اس وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا دین اسلام کی خاطر
مشکل لگتا ہے کہ کیسے سروائیو کریں گے، کیسے اپنا اسٹیٹس مینٹین کریں گے. اگر کوئی رزق کی تنگی آ گئی تو اللہ پر بھروسہ کرو نا، جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ایسا بھروسہ کرنے والوں کو کس طرح رزق دے گا؟ جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. کوئی جاب نہیں کرتے پرندے، صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو اپنے گھروں پر واپس جاتے ہیں تو بھوکے پیٹ نہیں جاتے، بھرے پیٹ کے ساتھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلائے گا نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اس آیت کا اختتام کتنا خوبصورت کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی دو بہترین صفات کے ساتھ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے اور اللہ نیتوں کو بھی جاننے والا ہے. کیونکہ جب ایسی سچویشن میں کوئی شخص پڑتا ہے یا جو فیملی اس چیز کو جھیل رہی ہوتی ہے، اسی کو ہی پتا ہوتا ہے کہ سروائیول کا کتنا ٹینشن ہوتا ہے. لیکن جب اس طرح کا ٹینشن آئے تو دعائیں بڑھا دینی چاہیے. اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے اور وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ نیت اللہ کے لیے موو کرنا ہے. اور ان نیک نیتوں کی وجہ سے جو برکتیں نصیب ہوتی ہیں اس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. اللہ اس کو وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. بس یہ ہے کہ ہمت رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہت بہترین انداز میں مہاجرین سے، مومنین سے خطاب کیا گیا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ
الباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها